وعلى آله وأصحابه أهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله من الشاهدين والشاكرين بلغنا رسوله الأمين النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ کل کائنات کے مالک و مختار حبیب کردگار بے سہاروں کے سارے دار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنے کی سعادت مندی حاصل کریں. پڑھیے بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد والجود والکرم منبع علم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ عظیم الشان جشن اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ اور ہم شرکت کرنے کی سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں. وہ اعلی حضرت جن کی ذات مبارکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدا، جن کی ذات مبارکہ نے عشق رسول سمجھایا ہے، محبت رسول بتایا ہے، چاہتے رسول سکھایا ہے، وہی اعلی حضرت بارگاہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کرتے ہیں: سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس سچے نبی کے سچے عاشق کے ذکر کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اعلی حضرت کی ذات مبارکہ پر بہت کتابیں لکھی جا چکی ہے، بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر مرید، چاہے کسی سلسلے کا مرید ہو، کسی سلسلے کا غلام ہو، وہ اپنے پیرانے اعظام کی تعریف کرتا ہے، پیر و مرشد کی تعریف کرتا ہے، پیروں کے سلسلوں کی تعریف کرتا ہے. آپ نے ابھی سنا مفتی نور الحسن مصباحی میاں میری بات بتا رہے تھے، میری تعریف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ وہاں خانوادہ نقشبندیہ عنایت الہیہ کا فیض و کرم ان پر بھی ہے. وہیں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، مجددیہ جدیہ میں انہیں اجازت و خلافت ہے. یہ فیضان و کرم ہے بزرگوں کا. میں تو فقیر آدمی ہوں، یہ علماء اکرام کا جھرمٹ ہے، میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن ان کا چمکتا دھمکتا چہرہ میری تائید ضرور کر رہا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے مٹھا دیے. وہ اعلی حضرت آپ نے دیکھا اور کہیں بار سنا ہوگا کہ اعلی حضرت سرکار آل رسول علیہ رحمت و رضوان سے بیعت اور خلافت یافتہ، اور سرکار خانقاہ قادریہ میں بیٹھے ہیں، مریدوں کا جھرمٹ ہے. ارشاد فرمایا: اے میرے مریدوں، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آیا؟ تو میں عرض کروں گا: پروردگار میں نے احمد رضا کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا. وہ احمد رضا جن پر استاد ناز کرے، وہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جن پر آپ کے پیر و مرشد ناز کرے. اور کون؟ آل نبی کی آل، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں:
جن کی شان بیان کرنے کے لیے، سعادتوں کی بیان کرنے کے لیے ان کی عظمت کو بیان کیا گیا. ان کی عظمت کیا بات ہے رضا اس چمستان کرم کی. زہرا کلی جس کے حسن و حسین پھول، وہ آل جن کے بارے میں اعلی حضرت کا رویہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ کے دیوان خانے کا کام شروع تھا، سامنے دیوان خانہ کر دیا گیا. ایک بچہ کھیلتے کھیلتے روز آیا کرتا تھا، آج بھی آ گیا. اعلی حضرت دیوان خانے میں جلوہ افروز نہیں، گدی مبارک پر نہیں. وہ بچہ سیدھا اندر چلا گیا. اندر جانے کے بعد شور مچ گیا، مردوا آ گیا، شور ہونے لگا. تو یہ بچہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ بڑے مولانا کا گھر، اعلی حضرت کا گھر، جہاں سے فتوے نکلتے، جہاں سے مسائلوں کا حل ہوتا، وہاں میں خواتین کے اندر پہنچ گیا. واپس پلٹے، دوڑنے لگے. اعلی حضرت نے دیکھا کہ ایک بچہ آگے دوڑ رہا ہے، خادم پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اعلی حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بھی پیچھے دوڑنے لگے. خادموں کے پیچھے اعلی حضرت، خادم آگے، ان سے آگے وہ چھوٹا بچہ. اعلی حضرت نے دیکھا کہ وہ بہت تیزی سے دوڑ رہے. کہا رک جائیے، آپ کو آپ کے جد امجد کی قسم رک جائیے، ٹھہر جائیے. رک گئے. اعلی حضرت کے ساتھ میں آئے تو نگاہ نیچی، دھیرے دھیرے قدموں سے چل رہے ہیں. اعلی حضرت بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. دیوان خانے میں لایا، مستق پہ بٹھایا. یہ سید زادے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، آپ مجھ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا، آج مجھے پتا نہیں کہ آپ نہیں، میں اندر چلا گیا. اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا جس طرح سے آج آپ نے نگاہ کرم فرمایا میرے گھر میں آ کر، بروز قیامت اسی طریقے سے کرم فرمانا تاکہ میری خاندان کے لوگ آلے نبی کے پیچھے چلتے رہے، نبی کی آل کے پیچھے چلتے رہے. یہ اعلی حضرت کا عشق تھا. لیکن ہم آج مسلک اعلی حضرت کا نام تو ضرور لیتے ہیں. میری بات آپ کو کڑوی لگے گی لیکن یہ حقانیت ہے. مسلک اعلی حضرت کا صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا. مسلک اعلی حضرت کے مطابق ہماری داڑھی بھی ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ بھی ہونا چاہیے. ہمارا چہرہ ہی نہیں ہے، ہم نعرہ لگاتے یا رسول اللہ کا. برا نہ مانو، حقانیت کہنا میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے. میں جو آپ کی بارگاہ میں لیٹ پہنچا ہوں، 25 سفر المظفر سے 3 روز تک میرے بزرگوں کی بارگاہ میں عرس شریف چل رہا تھا. 324واں مہمان تھے، لیکن میاں مفتی نور الحسن مصباحی نے فون کیے کہ حضرت آپ کو آنا ہے، بڑا تھکا ہوا ہوں، پھر بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے محبتوں سے بلایا ہے، لیکن میری بات کڑوی ہے. آج ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا حبیب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے پر اگر داڑھی بھی ہے تو ملحدوں کی طرح داڑھی ہے ہماری، تھوڑی تھوڑی خشکی داڑھی. یہ مسلک اعلی حضرت ہے، یہ اعلی حضرت سے وفاداری ہے. ارے ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی کسی کے سامنے اعلی حضرت کا نام لیا جائے اور اس کے چہرے کا اگر جغرافیہ بگڑ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سنی نہیں ہے. اب اگر جو چہرے سے ہی نبی کی سنت پر عمل نہ کرے اسے سلام کیسا کرے یہ تو بتاؤ آپ. تو کم سے کم ہماری داڑھی تو ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں، ابھی بہت ڈر ہے. اکولا میں اتنا ڈر کہ لوگ 3 بجے رات سے کلکٹر آفس میں لائن میں کھڑے رہ رہے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا NRC آ رہی ہے. ہم نے کہا یہ بھی ایک الگ ٹینشن آ گیا، NRC. لیکن جب غور کیے تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے مسلک کی بات، ہمارے عقیدے کی بات وہ کہہ رہا ہے جسے نہیں کہنا چاہیے. ارے وہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے مسلک کی بات، اس لیے کہ وہ دادا کو بھول گیا تھا. کون بھولا تھا؟ جو آدھا مسلمان ہو گیا تھا. اس
ان کو دادا یاد کراؤ، اس لیے کہ یہ آدھا مسلمان ہو گیا ہے، اس کو دادا یاد کرانا ضروری ہے۔ اب اتنے دادا یاد آئے کہ نہ شب بارات میں جانے کے لیے تیار، نہ شب معراج میں جانے کے لیے تیار، قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم نے دیکھا ایک یار پٹھا جا رہا ہے، ساتھ میں 2-3 جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قبرستان۔ ہم نے کہا قبرستان کس لیے جاتے ہو؟ یہ فوٹوگرافر ساتھ میں ہے۔ کہا دادا حضرت کی مزار ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک ملا، ادھر گلی ادھر گلی۔ ہم نے کہا کدھر چلی آپ کی بارات؟ کہنے لگے ہم دادا کی اسکول کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے دادا کون سی اسکول میں پڑھتے تھے؟ ہم نے کہا ایسا لگتا ہے آپ کا ایمان ہے آدھا، آپ کا عقیدہ ہے آدھا، آپ کا طریقہ ہے آدھا۔ اگر آپ پورے ہوتے، آپ کے باپ دادا کے طریقے پر ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کے دادا کا وصال کون سی تاریخ کو ہوا، تو آپ تاریخ ڈھونڈ لیتے، ان کے اسکول کا پتہ چل جاتا۔ لیکن یہ ڈھونڈ رہا اس لیے کہ اگر پتہ نہیں ملا تو یہ لاپتہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا قبرستان والوں کو یاد رکھو گے تو ہندوستان میں رہ سکو گے، اور قبرستان والوں کو اگر بھول جائیں گے تو ہندوستان سے تمہیں دھول کی طرح بھگا دیا جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے مسلک کی تائید تو ہر کوئی کرتا ہے، مانے تب بھی کرتا ہے اور نہ مانے تب بھی کرتا ہے، لیکن ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے اعلیٰ حضرت کے غلام ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ٹینشن نہیں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ اٹینشن ہے۔ اٹینشن کیسے؟ 100 سالہ جشن ہم نے منایا، دنیا کو پیغام دیا، ہم اس کو مانتے ہیں جو بھارت کی دھرتی پر 100 سال سے دفن ہے۔ 101 سالہ جشن منا رہے ہیں اور لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، ہم 101 سال سے جشن منا رہے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور چھٹی شریف منائے تو پھر ہم پیغام دیتے ہیں۔ کیا پیغام؟ ہم سے مت پوچھو ہم کب آئے تھے، ہمارا حال مت پوچھو، احوال مت پوچھو، اس لیے کہ ہم تو 750 سال سے پہلے سے موجود ہے۔ ہمارا کنیکشن غریب نواز، ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے ہے۔ گنبد خواجہ آواز دے کر کہہ رہا ہے، ارے انہیں نہ ستاؤ جو میرے نام لیوا ہے، انہیں نہ پریشان کرو میں جو میرے وفاداری کا پٹا لے کر گھوم رہے ہیں۔ لیکن ہم تو پریشان ہیں، کائے میں پریشان ہیں، ہم فاتحہ دلاتے، ہم نیاز کرتے، ہم پیرانے پیر سے محبت کرتے ہم، لیکن اس کے باوجود ہمارا طریقہ سلیقہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ہم خانقاہ میں بیٹھے، مجھے صرف 15 منٹ ہی بولنا ہے کیونکہ ہمارے صاحبزادے نے کہا کہ حضرت روحانی بیٹے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، کہا حضرت 20-25 منٹ وقت کی کمی۔ 1-2 میاں بیوی آئے خانقاہ میں، ہم تعویذ بھی دیتے، اعلیٰ حضرت بھی تعویذ دیتے تھے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی خانقاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت نے خادم کو دیا، کہا لیا کے گھر میں دے دو، لیکن اس سے پہلے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے تو پوچھے بابا کوئی بات، کس لیے حاضر ہوئے؟ کہا سرکار زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ پھر پوچھا کوئی خاص بات؟ کہا زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ پھر پوچھا کوئی خاص بات ہے؟ کچھ چاہیے؟ کہا نہیں حضور زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ کہا ٹھیک ہے مٹھائی کا ڈبہ گھر میں دے دو۔ اب تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہا حضرت تعویذ ہونا تھا، بچے کو نظر لگی۔ کہا پہلے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آؤ گھر میں سے، یہ اس کا معاوضہ ہو جائے گا تعویذ کا، میں تعویذ بیچنے والا نہیں ہوں۔ ارے اعلیٰ حضرت کو سمجھو، اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین سے پوچھو اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ مقام ہے کہ یونیورسٹی، وہ بھی کون سی یونیورسٹی جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، علی گڑھ یونیورسٹی جسے سر سید نے قائم کیا، وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر
ایک ریاضی کے مسئلے میں پریشان، کتابوں کو ڈنڈونا، ادھر ادھر سوالات کو ڈھونڈا، ایک دوسرے سے فون کر کے پوچھا، تار کر کے پوچھا، خطوط لکھ کر پوچھا، لیکن کہیں سے اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ اتنے پریشان ہو گئے، مولانا سلیمان سکندر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایک کام کرو، یہ جرمنی جانے کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب اس زمانے میں بھی لوگوں کا ذہن تھا جو ہائی فائی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا دماغ الگ ہوتا ہے۔ کہا مولانا کے پاس، ہم بھی مولانا کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا مسجد کے امام صاحب۔ ارے وہ امام اگر چاہے تو فجر میں پورا سورہ یاسین سنا دے، چاہے تو 10 منٹ نہیں 20 منٹ کھڑے کر دے۔ امام کا مقام وہ ہے، لیکن ہم تو امام صاحب کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور جب ٹائم آ گیا تو بولے ان کو سنانے کو بلاؤ۔ جب کھٹیا پہ رہتے کیا سناتے امام صاحب؟ بولو نا جلدی سورہ یاسین۔ تو پھر روز سننے کو فائدہ ہے کہ نہیں؟ آڑے پڑھ کے سننے کے بجائے کھڑے رہ کے سننا چاہیے نا۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھو، اور پروفیسر کا پروفیسر وائس چانسلر سے پوچھو، وہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے جایا گیا، اعلیٰ حضرت عصر کے نماز کے وضو کے لیے آستینیں چڑھا رہے ہیں، یہ پہنچے بارگاہ کے اندر۔ اس وقت کا مسلمان بڑا مؤدب تھا، ابھی مؤدبیت نہیں رہی۔ ابھی تو کیا ہو گیا کہ رات کے عالم میں کبھی حضرت مولانا صاحب راستے سے گزرے اور موبائل پر کوئی کھیلتے ہوئے بیٹھے رہا تو اس کو بولتے نہیں۔ میں نے کہا مولانا ذرا بولا کرو نا۔ بولے حضرت کیا بولنا؟ میں نے بولا بولو نا، کیوں نہیں بولتے، کیوں ڈرتے ہیں؟ ارے بولے وہ بولتا ہے میں میرے باپ سے نہیں ڈرتا، تمہارے سے کیا ڈروں گا؟ میں نے بولا اس کے باپ کا نہیں ہے کیوں؟ ارے اس کا ہونے کے بعد اس سے نہیں ڈر رہا، ایسا ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا کیا ایسا؟ لیکن یونیورسٹی کا سب سے بڑا وائس چانسلر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا، ہاتھ بندھے ہوئے ہے، عرض کرتا ہے سرکار آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس لیے آیا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک ریاضی کا سوال لے کر آیا ہوں۔ لوگ فتویٰ پوچھنے کو آتے، مسئلہ پوچھنے کو آتے، لیکن یہ ریاضی کا وائس چانسلر ریاضی کا سوال پوچھنے آیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں علم لدنی بھی رہتی ہے، علم لدنی بھی ان کے سینے میں ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں آیا اور آ کر بادب کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے کہا بولیے کیا بات ہے، کیا سوال ہے آپ؟ کہا حضور تھوڑی دیر کے بعد بولو۔ پھر عرض کیا، کہا بولیے نا کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ کہا حضور نماز کے بعد عرض کرتا ہوں۔ نے کہا بولیے۔ اس نے کہا حضرت کے سامنے میری کیا مجال بار بار انکار کروں؟ فوراً بولا۔ حضرت نے 1 سیکنڈ میں اس کا جواب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جواب جو پورا ہندوستان میں کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر نہ دے سکا، کوئی ٹیچر نہ دے سکا، کوئی فٹیچر دے نہ سکا، چٹائی پر بیٹھ کر بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال لے کر یونیورسٹی کا وائس چانسلر جا رہا ہے، اور ہم اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھ رہے؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سوتے وقت بھی یاد نہیں رکھ رہا، چلتے وقت یاد نہیں رکھ رہا، داڑھی خسی، اور ابھی تو بال ایسے ہو گئے۔ ایک جگہ ہم گئے تو کہا حضرت کو سلام کرو، حضرت کو سلام کرو، ہم کو سلام کرنے کے لیے آیا حضرت، ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ ادھر کے سر کے بال کو کیا ہو گیا؟ چھچندر زیادہ ہے کہ آپ کے گھر میں؟ بولے نہیں حضرت۔ میں نے کہا پھر یہ کیا ہوا؟ کہا نہیں فیشن چل رہی ہے۔ ہم نے کہا فیشن آدھا ٹکلا آدھا بال؟ اگر رکھنا ہی ہے تو پورا ٹکلا رکھو۔
یہ آدھے بال آدھے کیوں ایسے آدھے آدھے کیوں کر رہے ہیں؟ آدھے ادھر آدھے ادھر، ہمارا بھی حال یہی ہو جا رہا ہے۔ ابا مسلک اعلیٰ حضرت پر ایک مستقیم طور پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور بیٹے ٹیوشن کو جا رہی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اپنی اولاد کو بھی سنبھالو، اولاد کو سنبھالو، چاہے کسی اسکول میں جاتا ہو اپنی اولاد کو سنبھالو۔ ارے اتنا بڑا یونیورسٹی کا وائس چانسلر سنبھل گیا، بچ گیا، پھسلتے پھسلتے بچ گیا، اور ایسا سج گیا کہ گیا تھا پینٹ شرٹ میں، آیا تو آنکھوں میں آنسو ہے، کہا اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا ہوں، اب چہرے پر وسترا نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کی دست بوسی کیا ہوں، اب نبی کی سنت پر عمل ہوگا۔ دنیا جانتی ہے کہ جو پینٹ بشرٹ پہن کر گیا تھا، پینٹ شرٹ کر گیا تھا، وہ پیجامہ کرتا پہن کر مسجد میں سقائے اولیاء میں نماز پڑھنے لگ گیا۔ یہ فیضان و کرم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے رضا استمستانی کرم کی۔ اعلیٰ حضرت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں، یہ فیشن کی داڑیاں، یہ تھوڑی سی داڑھی اتنی سی، ایسا لگتا ہے جیسے یہودی ہے، اور ایسی کہ سمجھ میں نہیں آتا کون ہے۔ آج کل وہ بھی داڑھی رکھ رہے، پریشانی ہو جاتی سلام کرنا کہ نہیں، اپنا ہے کہ نہیں ہے، اپنا ہے کہ نہیں ہے، دوسرا تو نہیں۔ تو داڑھی تو کم سے کم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھو۔ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، روح و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دو میاں بھی آئے، کہنے لگے حضرت بہت پریشان ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ اب میاں کا چہرہ ایک دم صاف تھا، بیوی کے چہرے پہ نقاب تھا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت یہ بہت روتا ہے۔ ہم نے کہا کون روتا ہے؟ کہا بچہ۔ آپ میرا سمجھ رہے کہ میں نے نہیں، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ دونوں میاں بیوی ہے تو روتا کون؟ بولے یہ بچہ۔ میں کس کے پاس سوتا؟ بولے ہمارے پاس سوتا، پھر بھی روتا۔ بچہ ہمارے پاس نہیں سوئے گا تو کس کے پاس سوئے گا؟ ہم نے کہا یہ روتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا دیکھو اس پر کچھ ہو تو نہیں گیا، کچھ اوپر کا نیچے کا دیکھیے حضرت، کچھ فال وال کھولئے۔ ہم نے کہا کوئی فال کھولنے کی ضرورت نہیں، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ داڑھی رکھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا حضرت بچہ میرا روتا ہے، میں نہیں۔ میں نے کہا بچہ آپ کا روتا ہے، آپ داڑھی رکھ لیجئے، سنت کے مطابق داڑھی، کھچ کھچی نہیں۔ بولے حضرت میں تعویذ کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا تعویذ ہی دے رہا ہوں بیٹا۔ کہا حضرت فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا بہت آسان سی بات ہے، ایک سائڈ سے آپ کی اہلیہ محترمہ سوتی ہے، ایک سائڈ سے آپ سوتے ہیں، بیچ میں بچہ سوتا ہے، پھر بھی روز روتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو رات کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے کہ میری غذا کدھر ہے، ادھر ہاتھ لگاتا ہے تو ستا چٹ۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آتا ابا کدھر، اماں کدھر، اب ادھر ہاتھ لگایا اماں کی طرف ستا چٹ۔ کہا میدان صاف، ادھر بھی میدان صاف، اب کیا کیا جائے، ہماری غذا کدھر ہے؟ ہم نے کہا آپ کے چہرے پر اگر داڑھی ہوگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، بچے کا ہاتھ جب آپ کی چہرے کی طرف لگے گا بچہ سمجھ جائے گا ابا ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، غذا ادھر ہے، اماں ادھر ہے۔ کتنا فائدہ ہے۔ اب رات دن دواخانے میں جا رہے، چلڈرن ہاسپٹل۔ ہم نے کہا کیوں جا رہا؟ سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو پیروں کے وفادار بننا ضروری ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت اگر بولتے ہو اور حضور تاج الشریعہ کی اگر غلامی میں ہو اور سر پہ تاج نہ ہو تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ تاج الشریعہ کا مرید ننگے سر گھومے، تاج الشریعہ کا مرید بڑھانا سر اور پھر کہے میں پریشان، میرے گھر میں برکت نہیں۔ ہماری حرکت کیسی غلط؟ برکت آئیں گی کہاں سے؟ برکت ضروری ہے تو پیروں کے وفادار بنو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ پیروں کی وفاداری بڑی کام ہے۔ پیر سے وفاداری کرو۔ آپ اپنے
پیران اعظام کی غلامی کرے اور ان سے محبت کرے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ جی بول رہا ہوں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ پیر و مرشد کا تصور ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں غلط کام کروں گا، میری بیوی اگر غلط کام کرے گی تو میرے پیر و مرشد ناراض ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اب یہاں تو کیا کیا چل رہا ہے پتہ نہیں۔ ایک بولے صاحب گٹ چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا آ گیا گٹ پٹ، کیا چٹ پٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں، کیا جھٹ پٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ جا کر سارے گناہوں کے کام ہو رہے، پھر گھر میں برکت نہیں۔ ارے ہنڈی پکانے والی اگر غلط ہو تو ہنڈی میں برکت نہیں آئے گی، اس کو پابند کرو نا۔ یہ ہماری وجہ سے تو قانون پاس ہوا 3 طلاق کا، بولے مسلمان 3 طلاق دے رہا، ہوا نا قانون پاس۔ اتنا خطرناک، 6 مہینے تک ضمانت ہوئی، نام بھی نہیں لینا 6 مہینے تک۔ ایک بار اندر ہو گیا اندر، 6 مہینے کوئی اپیل نہیں۔ ہم نے کہا ہم پر ظلم کیوں؟ بولے تم ظلم کر رہے۔ ہم نے کہا ہم ظالم نہیں، ارے مسلمان رب کعبہ کی قسم بیوی سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے چہرے پر نہ مارو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی بیوی سے محبت کرے، ہم جھگڑے کرے، اس لیے قانون پاس۔ لیکن ہم نے کہا ہم تو اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ بھارت میں ہماری محبت کا تو جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ارے کسی کا ثبوت نہیں، کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے۔ ہم جب بیوی سے محبت پر آتے ہیں تو تاج محل بنا دیتے ہیں۔ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ہم نے کتنا بدنام کر دیا۔ بھاگ رہے پولیس اسٹیشن 458، بھاگ رہے پولیس اسٹیشن، اندر کر دوں گا۔ ارے بندر اندر کے پیچھے کیوں بھاگ رہا؟ نبی کے فرمان پر بھاگ، نبی کے طریقے پر بھاگ۔ اب آج کل باوا لوگ بھی بڑے عجیب و غریب ہو گئے، بولے ہم ڈھونڈ رہے کرنے والے باوا۔ میں نے کہا کرنے والے باوا کے چکر میں مت پڑو، 60 واٹ لگ گیا، ڈاکٹر پانی بھی نہیں پینے دیتا، اس کا کرن مت دیکھو۔ اگر پیر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قدار ہے کہ نہیں۔ ارے دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو کس کو بھی دیکھ رہے، کالی پیلی ٹیکسی، کالے پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہا، ادھر ان سے پریشان، ادھر ایک اور آ گیا، بولے ہم نقش بندی ہے۔ ہم نے کہا تو دیوبندی ہے، ہم نقش بندی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا نقش بندی ہو سکتا ہے؟ ارے شاہ نقش بند خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے تصور پیر ضروری ہے۔ اب تصور پیر کے بغیر ذکر نہیں، اور ذکر کے بغیر دل صاف نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کپڑے کا پاک ہونا نماز کے لیے، عبادت کے لیے ضروری، بدن کا پاک ہونا یہ علماء کرام کا چھرمٹ ہے، لیکن بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ قلب کا صاف ہونا ضروری ہے، اور قلب کو اگر صاف کرنا ہے تو ذکر کرے اپنے پیر نے جو بتایا ہے اس کو۔ ہم سالوں شجرا کھولتے نہیں، کئی سال ہو گئے شجرا کھولتا ہی نہیں ہمارا، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر بولتے اتنی بڑی ہستی کے مرید، تاج الشریعہ کے مرید، اور پریشان ہو، یہ ناممکن بات ہے، میں نہیں مانتا۔ مرید ہے لیکن مریض ہے، مرید ہونا چاہیے بامراد، مریض نہیں، بیماریاں والا نہیں۔ ہم تو مریض بن جا رہے، ارے مریض مت بنو۔ اب وہ بھی بول رہا ہے ہم ذکر کروا رہے، کیا کیا کرواتا پتہ نہیں۔ اب پہلے نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی لے کے گھوم رہا تھا، اب خانقاہیں بنا رہے۔ پہلے حملے ہوئے مسجد پر، اب آ گئے خانقاہ پر، بولے ہم خانقاہ والوں کا بھی صفایا کر دیتے، ہم ہی باوا بن جاتے۔ اب وہ نئے باوا اسٹائل میں آ گئے، ایسے اسٹائل میں کہ بولتے 2 قدم دور رہ کر ملو ہم،
اور یہ کرنٹ والا بابا، اس کے ہاتھ چما رہا، اس کو ہاتھ چما رہا، عورت بھی ہاتھ چوم رہی، بیٹی بھی ہاتھ چوم رہی۔ ارے نبی نے منع فرمایا، ہمارے گھر کی خواتین کا ناخن بھی نہیں دکھنا چاہیے، اور ہم تو یہ درگاہ لے کے گھوم رہے، وہ درگاہ لے کے گھوم رہے، یہاں بال گھما رہی، وہاں بال گھما رہی، یہاں بال جھما رہی، وہاں بال جھما رہی۔ بولے ہم کو بابا کا کرم ہو گیا۔ ایسا کیسا کرم ہو گیا؟ پورا خاندان کو گرم کر دے رہی۔ کیوں عذاب مول لے رہے، کیوں جہنم کی آگ کو پکار رہے؟ لیکن مرید بھی وہ مرید ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب نے ایک مرید کی دعوت کری، اب مرید بڑا خوش ہو گیا، دوسرے مریدوں کو بولا دیکھے بابا کتنے چاہتے میری دعوت۔ لوگ پیروں کی دعوت کرتے، پیر صاحب نے مرید کی دعوت کی، مرید صاحب اکڑ گئے اور چھٹ پہنچ گئے۔ دسترخوان پہ بہت سارے لوازمات، ایک سے ایک چیزیں، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، سب کھایا۔ کہ حضرت بس کا نہیں اور کھاؤ، کہ حضرت بس نہیں اور کھاؤ۔ بڑا خوش، میرے ابا نے نہیں کھلائے میرے کو۔ آج کل ایسی ہو جاتا نا، بولے حضرت زکیمیہ تمہارا مرید کیسے گالیاں دے رہا؟ ارے 40 سال پہلے بھی گالیاں دے رہا تھا نا، مرید تو ابھی ہوا 18 ہوئے نا اس کو۔ تاج الشریعہ کا مرید جھگڑے کر رہا چوک پر، نام کس کا بدنام ہو رہا؟ اتنی بڑی ہستی کا کبھی سوچے ہم نے؟ ہماری زبان کیوں نہیں کاپی؟ ہمارا ذہن کیوں نہیں کب آیا؟ ہم تاج الشریعہ کے مرید، جنہیں ساری دنیا اپنے سر کا تاج کہے، اور تاج الشریعہ کا مرید بڑی گلی کے اندر گالیاں دے، خوش ہو جائے گا تمہارا پیر تم سے؟ شاباشی ملے گی تمہیں، دیدار نصیب ہوگا؟ ارے جیسی عقیدت ہوگی ویسی حقیقت ہوگی، جیسی سوچ ہوگی ویسا کرم ہوگا۔ مرید بڑا خوش ہوا، یہ بھی کھایا وہ بھی کھا۔ کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ گھر۔ حضرت پانی کی دعوت نہیں تھی، کھانے کی تھی۔ اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرو گھر جا کر بھی پانی نہیں پئیں گے۔ پھنس گیا، کھا تو لیا بڑے شوق سے، مرید تو بڑے شوق سے بن گیا۔ اس نے چادر پکڑا میں بھی پکڑتا ہوں، اس نے رومال پکڑا میں بھی پکڑتا ہوں، وہ مرید ہو گیا میں بھی ہو جاتا ہوں۔ حضرت علامہ نام سے واقف نہیں ہوں، حضرت علامہ بیٹھے ہیں، حضرت مرید ہو گئے، حضرت مرید ہو گئے، نعیم صاحب قبلہ، نعیمی صاحب قبلہ، ہم بھی مرید ہو جاتے ہیں، ہم بھی ان کے پیر بھائی ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا مقام الگ، ان کا مرتبہ الگ، ان کا وظیفہ الگ، ان کا ذکر الگ، ہم الگ۔ لیکن کم سے کم پیر بھائی بننے کے لائق تو بن جاؤ، کچھ نہ کچھ تو سج جاؤ۔ کہا بیٹا گھر جا کر بھی پانی نہیں پئیں گے، پانی ہم ہی پلائیں گے ہمارے ہاتھ سے صبح۔ مرید بڑا خوش ہوا، جب گھر پہنچا تو کھانے نے پانی کی شدت کو بڑھا دیا۔ بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے نیند آئی، بڑی مشکل سے سویا۔ صبح جیسی آذان ہوئی خانقاہ میں پہنچا، حضرت نے پوچھا بیٹا رات کیسی گزری؟ کہا حضرت پانی۔ کہا پانی ملے گا، پہلے بولو رات کیسی گزری؟ کہا بڑی مشکل سے نیند آئی، جب پہلے نیند آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دریا ہے، دریا کے اندر سفید سفید پانی ہے، شفاف پانی ہے، اور اس کے بعد میں پانی کے قریب پہنچنا ہی چاہتا تھا، مجھے یاد آیا کہ پیر کا وعدہ توڑ نہیں سکتے، میں نے وعدہ کر آیا، توڑوں کیسے؟ واپس آ گیا دریا کے کنارے سے، پھر سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ندی ہے، سفید پانی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے۔ بے چین ہو گیا، کبھی دریا دیکھا، کبھی ندی دیکھی، کبھی باوڑی دیکھی، کبھی جگہاز دیکھا، کبھی رنجن دیکھا، کبھی گلاس میں پانی دیکھا، رات تمام پانی 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 دکھتا رہا۔ حضرت نے مرید کو بڑا غور سے دیکھا، ارشاد فرمایا بیٹا تیری تڑپ پانی تھی، تیری نفس کی یاد پانی تھی، کاش تیری محبت نبی سے ہوتی، تیری محبت نبی کے روضے سے ہوتی، تیری محبت مدینے کی گلیوں سے ہوتی، تو کبھی تو مدینے کی گلیوں کا دیدار کرتا، کبھی مسجد نبوی کا دیدار کرتا، کبھی مسجد نبوی کے میناروں کو دیکھتا، اور کبھی
تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نبی کے وفادار بنو، سچے بنو. اچھے خاندان سے مرید ہے ہم، سچے بنو اور فیضان نوری حاصل کرو. سبحان اللہ. فیض نوری حاصل کرو. اور یہ فیض نوری، یہ کتاب دیریات اول فیض، یہ کہتا ہے غازی اولیاء اللہ کا وہ یہاں آئے جسے حاصل سکون دل نہیں. فیض نوری آپ کو خود بخود مل جا رہا ہے.